سیدنا تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ کہا للہ ولکتابہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، کتاب کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے۔ اللہ کے حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں اور اس کے عبادات میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، جو چیز پڑھی جائے اس پر عمل کیا جائے۔ آج قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر قرآن کا درس دیا جاتا ہو اور ترجمہ بتایا جاتا ہو اور تفسیر کی جاتی ہو، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ ہر شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، لیکن کس مسجد میں، کتنے مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں میں عام یہ کیا گیا کہ قرآن پبلک کے سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے اتارا کیوں جب پبلک کے لیے نہیں ہے؟ ہدی للناس، اللہ رب العالمین نے کہا پوری پبلک کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن مولوی کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف عالموں کے لیے ہے، پبلک کے لیے نہیں ہے، پبلک سمجھے گی گمراہ ہو جائے گی، اس لیے کہ مولوی چاہتا ہے کہ پبلک گمراہ نہ ہو، بلکہ میں ہی گمراہ کرتا رہوں۔ اگر وہ قرآن پڑھ لے گی تو اس کا پورا دورہ نہیں چل پائے گا گمراہی کا، ہڑپنے کا، کسی کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنے کا اور کسی کو ایمان اور دین کی وجہ سے مرغا مسلم نوچنے کا یہ فرصت نہیں ملے گی۔ اسی لیے وہ یہ بات پھیلا دیا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہی ہوگی، اور قرآن صرف عالموں کے لیے ہے، پبلک کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول کے لیے خیر خواہی کیا؟ رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، آپ سے محبت رکھی جائے۔ لیکن آج ہمارے اندر کیا؟ محبت تو رسول سے ہے، عشق تو رسول سے ہے، لیکن اطاعت کسی اپنے امام کی ہے، کسی اپنے اولیاء کی ہے، کسی اور دوسرے بزرگوں کی ہے، کسی دوسرے علماء کی ہے، اور ان علماء کے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، نبوت کا صرف ان کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی قسم یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ، ان کے امام یعنی مسلمانوں کے عالموں کی عزت کی جائے، ان کو احترام کیا جائے، لیکن وہ عالم ہوں کیسے؟ وہ خود بھی تو ایمانت دار ہوں، پبلک کو قرآن و حدیث کی ہی بات بتائیں، لیکن پبلک کو مذہب کی بات بتاتے ہیں، مسلک کی بات بتاتے ہیں، فقہ کی بات بتاتے ہیں، اور ایک الگ مذہب اور اسپیشل اور پرٹیکولر راستے کی بات بتاتے ہیں، دین کو چھوڑ کر دوسرے کسی چیز کی بات بتاتے ہیں، تو وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ عالم ظالم ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے پبلک کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رکھی ہے، ان ساری چیزوں کا وبال ان کے لوگوں پر ہوگا۔ لیکن جو عالم صحیح عالم ہے، اللہ کا خشیت رکھتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کو روشن کرتے ہیں، بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے، زندگی کے ہر چیز میں اور ہر لوگوں سے ملنے والوں سے آپ خیر خواہی کریں۔ تو دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ اگر آپ دوسروں سے خیر خواہی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور اس کے تقاضے ضرورت کو پوری کرتے ہیں، تو یہی خیر خواہی ہے، اور اسی کا نام خیر خواہی، اسی کا نام دین ہے۔ دین صرف چند نوافل کا اہتمام کر لینا نہیں ہے، دین صرف چند رسمی عبادات کا ادا کر لینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونا، یہ خیر خواہی کا نام ہے، اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت